ہدایہ کتاب کا نام ہے، اور میں 18 سال تک ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں۔ ہدایہ کے اندر اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عالم نے الہدایہ کل قرآن، ہدایہ کو کہا قرآن کے معنی، اور ہدایہ میں ہی پڑھایا کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی کتاب فقہ کی تھی۔ اس میں ایک مسئلہ آیا، طلاق معلق کا۔ طلاق معلق سمجھتے ہیں آپ؟ کسی چیز کو کسی چیز پر لٹکا دینا، مشروط کر دینا۔ کسی آدمی نے یہ کہا، کمارا ہے، کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں جب جب شادی کروں میری بیوی کو 3 طلاق مغلظہ۔ دیکھیں ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ طلاق دے رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جب جب شادی کروں تب تب 3 طلاق مغلظہ۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کمارے میں ایسا بول دے، ایسا کہہ دے، تو وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جب کرے گا تب تک آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی۔ جب میں نے پڑھایا اس سبق کو ہدایہ کے اندر، تو شاگرد تھے 4-5 ایک، ان میں سے ایک کا نام تھا سعید۔ یہ بچہ جانتا ہے سامنے بیٹھا ہوا، وہ ذرا فلسفی ٹائپ تھا۔ پڑھنے کے بعد جب روم میں گیا، اس نے تکرار کرایا، دہرایا سارے ساتھیوں کو بٹھا کر کے، اور اس رو میں کہہ گیا کہ میں جب جب شادی کروں میری بیوی کو طلاق مغلظہ۔ ساتھیوں نے کہہ دیا کیا بول گئے تم؟ اب تیری تو شادی نہیں ہو سکتی، ابھی پڑھ کے آیا تم نے دہرا بھی دیا اپنی طرف کر کے۔ ہم لوگ جب پڑھاتے رہے تو کہتے تھے زید نے کہا، عمر نے کہا، بکر نے کہا، اپنے اوپر نہیں لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ یار چھوڑو، ہم نہیں کریں گے شادی وادی۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بغیر بھی کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ نماز کے بغیر جی سکتا ہے، روزے کے بغیر جی سکتا ہے، دین پر چلے بغیر رہ سکتا ہے، شادی کے بغیر تصور ہی نہیں کہ آدمی زندہ رہ لے، جیسے سب سے بڑا فرض۔ بہرحال 2-3 سال کے بعد اب جب اس نے شادی کرنا چاہی تو ساتھیوں نے یاد دلایا کہ تیرے منہ سے نکلا ہوا وہ جملہ، چونکہ ہم لوگ حنفی تھے، ہدایہ پڑھتے پڑھاتے تھے، فتویٰ بھی اسی پہ دیا جاتا تھا، الہدایہ کل قرآن بھی وہی تھا، مسئلہ مسائل قرآن و حدیث میں دیکھتے نہیں تھے، اس کرتے تھے۔ وہ پھنس گیا، کہا شادی کرنا تو پہلے فتویٰ تو منگا لے علماء سے۔ وہ میرے پاس آیا، بھگا وہ حضرت، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، میرے منہ سے ایسے ایسے نکل گیا 3 سال پہلے، اب کیا ہوگا؟ تو ایک چیز میں بڑا مشہور تھا میں، کہ گنجائش میں بہت نکالا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا ایسا ہے کہ نکل جائے گی گنجائش، عادت ہماری بھی وہی تھی جب اس طبقے میں تھے۔ تو میں نے کہا 1 کلو مٹھائی لیا، وہ بھی بڑا کنجوس تھا، اس نے کہا کہ نہیں مٹھائی تو نہیں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا پھر حل بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر روشنی آتی ہی نہیں دماغ میں، عادت تھی۔ وہ بھی ضد پڑ گیا۔ اب اس نے فتاوے استفتاء لکھنا شروع کیا، بڑے بڑے اداروں کو، جو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی تھے سب کو لکھا، اور ہر طرف سے یہی جواب آیا کہ نکاح کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تم جتنی بار بھی نکاح کرو گے طلاق آٹومیٹک ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے یہاں سالانہ جلسہ تھا دستار بندی کا، مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ مفتی صاحب کے پاس گیا کہ حضرت حل کر دیجئے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی دیکھو اگر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو رضوی صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ لاسٹ میں میرے پاس آیا، مٹھائی لے کے آیا، تو میں نے کہا چلو، صبح کا بھولا شام کو گھر آ گئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ میں حدیث پڑھایا کرتا تھا، ایک حدیث میرے سامنے تھی، اور یہ جرأت تھی کہ میں حدیث پہ چلوں، فقہ کو چھوڑوں، کیونکہ یہی باتیں جو دل میں پیدا ہوا کرتی تھی نا، کہ محبت رسول کی شکل یہ ہے کہ اتباع سنت ہو، اتباع علماء نہ ہو۔ ایک حدیث میں نے پڑھائی، لا طلاق قبل النکاح، اسی مشکات کے اندر، کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث، لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق کا اختیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق کا اختیار نہیں۔ یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ نکاح ہوا نہیں، قبل از وقت وہ کہہ رہا ہے جب جب کروں تب تب۔ میرے سامنے میں وہ حدیث تھی، میں نے لکھا جواب، میں نے کہا 1 کر 2 کر 3 کر 4 کر، ہے کوئی میں کہلال تو کھڑا ہو جائے میرے سامنے میں، کہہ دے میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میں کہہ دوں گا تمہارے فقہ کو نہیں مانتا۔
تو فتوا لگا دے گا اپنے قبیلے میں، مگر اللہ اس کے رسول کے سامنے میرے کوئی فتوا نہیں لگ سکتا. میں تو حدیث کا انکار کر کے دکھا دے. محبت رسول کے دعویٰ کرنے والوں، اظہار محبت کرو، اتباع رسول کرو، سنت پہ چل کے کرو. مجھے محسوس ہوا کہ زبردست ٹکراؤ ہے، زبردست تضاد.